السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اثمہ علی الذین یبدلونہ ان اللہ سمیع علیم۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 2 ہفتوں سے ہمارا جو موضوع چل رہا تھا وہ البر کیا ہے، نیکی کیا ہے، مکمل ایمان کیا ہے، اور نجات دینے والے ایمان کے لوازمات، شرائط، کنٹینٹس، انگریڈینٹس کون کون سے ہیں۔ اور پچھلی دفعہ ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ ہم نے پیچھے جو آیت پڑھی تھی 2 ہفتے پہلے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر، کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے منہ کو مشرق یا مغرب کی طرف کر دو، لیکن نیکی یہ ہے، اور آگے قرآن مجید نے اس کی تفصیل بیان کی تھی کہ نیکی اور نجات دینے والے ایمان کے، اللہ کے عذاب سے بچانے والے ایمان کے لوازمات کیا ہیں، اس کی شرائط کیا ہیں۔ تو اور وہاں میں نے بتایا تھا کہ اس آیت سے آگے اب اس صورت کے اندر احکامات زیادہ آ رہے ہیں، یعنی جب اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ نیکی کی راہ یہ ہے، نیک کرنے والے امر یہ ہیں، اسلام آپ کو یہ احکامات دیتا ہے، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، تو اس سے آگے پھر احکامات چاہیے ہوتے ہیں۔ اسی سورۃ البقرہ کا اس آیت کے بعد احکامات بہت زیادہ شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پچھلی دفعہ ہم نے ایک حکم جو قرآن کے اندر بڑا اہم ہے، شریعت کے اندر قصاص کے بارے میں ایک حکم کے بارے میں ایک آیت پڑھی تھی۔ آج بھی اس سلسلے کی کڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بر کی تفسیر کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ وصیت جب کرنی ہو تو وصیت کے لوازمات کیا ہے، ٹھیک۔ اور اسی کے بارے میں آج جو آیات ہیں اس کے اندر وصیت کا بیان ہے، اور پہلے اس کا ترجمہ میں کر دوں اور اس کی تفسیر پھر بعد کے اندر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم، تمہارے اوپر یہ فرض کیا گیا ہے، اذا حضر احدکم الموت، کہ جب پہنچے تم میں سے کسی کو موت، ان ترک خیرا، اگر اس نے چھوڑا ہو کچھ مال، الوصیۃ تو وصیت ہے، للوالدین والدین کے لیے، والاقربین اور اہل قرابت کے لیے یعنی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف معروف کے ساتھ یعنی اچھے طریقے کے ساتھ، حقا علی المتقین، حقا علی المتقین، یہ فرض ہے متقین اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جو ڈرتے ہیں ان کے اوپر یہ وصیت کرنا یہ فرض ہے۔ تو من بدلہ، تو جس نے بدل دیا اس کو، یعنی جس نے وصیت کو بدل دیا، فمن بدلہ تو جس نے اس کو بدل دیا، بعد اس کے، ما سمعہ اس کے سننے کے بعد، جو اس نے وصیت کے سننے کے بعد اس کو بدل دیا، اسی بندے کو وصیت کا پتہ تھا اور اس نے اس کو پتہ تھا وصیت کیا ہے، لیکن اس کے بعد اس نے وصیت کو بدل دیا، تو انما تو بے شک، اثمہ تو اس کا جو گناہ ہے، علی الذین ان لوگوں پہ ہے، یبدلون جن نے اس کو یعنی جس نے وصیت کو سننے کے بعد اس کے اندر یہ لکھی وصیت کے اندر یا سنی وصیت کے اندر جس نے اس کو تبدیل کر دیا، تو اس کو نہ انہی لوگوں کے اوپر ہے جس نے وصیت کو تبدیل کیا۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے جو وصیت کی گئی تھی اور جاننے والا ہے جو کچھ کہا گیا تھا۔ تو جس بندے نے وصیت سن لی اور بدل دی تو یہ ذہن میں رکھے کہ اللہ تعالیٰ نہ سننے سے معذور ہے الیاذ باللہ، اور نہ جاننے سے، اسے پتہ ہے کہ کس نے جو ہے وصیت سن کے اس کو بدلا ہے۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ تو من خافا، جو ڈرا، خافا یخوف ہوتا ہے بدلنا، یہ خوف سے ہے، فمن خافا جس کو خوف ہوا، من موسن کہتے ہیں وصیت کرنے والا، اس میں فاعل ہے، فمن خافا من موسن تو جو ڈرا وصیت کرنے والے کی طرف سے، جنفن او اسمن، جنف کہتے ہیں عربی کے اندر اگر طرفداری کی وجہ سے بندہ انکلائنڈ ہو جائے، یعنی مائل ہو جائے کسی ایک طرف، طرفداری کی وجہ سے
کسی بھی وجہ سے، چاہے وہ محبت ہو چاہے کچھ ہو، اگر چاہے وہ محبت کی وجہ سے ہو چاہے وہ خطا کی وجہ سے ہو. فمن خاف من موس جنفا، تو جو کوئی ڈرا وصیت کرنے والے کی طرف سے طرفداری 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 سے، یعنی جس چیز کو خوف ہوا کہ وصیت کرنے والے نے طرفداری کی ہے وصیت کرنے کے اندر، او اسمن، یا گناہ کی وجہ سے، یعنی جو کوئی اس بات سے ڈرا کہ وصیت کرنے والے نے وصیت کے اندر جانمداری کی ہے، یعنی محبت کی وجہ سے مائل ہو گیا کسی خاص بندے کے حق میں، اور اس بندے کے حق میں وہ وصیت کر دی جو کہ شرعن جائز نہیں ہے، آگے میں وضاحت کروں گا. یا گناہ کی وجہ سے، یا یہ چاہتا ہو، دل میں گناہ کا خیال ہو کہ جناب فلاں بندے کے حق میں مال تو ہے لیکن میں اس کو نہیں دینا چاہتا، میں اس کو چھوڑ کے فلاں کو دینا چاہتا ہوں، یعنی جائز بندے کو محروم کر دیا اور جس بندے کا حصہ نہیں بنتا تھا اس کے بارے میں وصیت لکھ دی. تو یہ میں نے کہا اس چیز فمن خاف من موس، جو کوئی ڈرا وصیت کرنے والے کی طرف سے، جانا فن، طرفداری سے، او اسمن، یا گناہ سے، فا تو اصلاح، تو اس نے اصلاح کر دی، بینہم، ان کے درمیان، تو اس نے یعنی وصیت کے بعد وصیت کے اندر کوئی کمی بیشی تھی اور اس نے شریعت کے مطابق فاصلح بینہم، اس نے ان کے اندر اصلاح کر دی، فا تو لا اثم علی، تو ایسی تبدیلی کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے. یاد رکھیے یہ پچھلی آیت کے اندر جو کہا تھا نا کہ وصیت کو تبدیل نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اور وصیت کو چینج نہیں کر سکتے، یا اس کے بارے میں ایک ایکسیپشن دے دی، وصیت کے اندر شرعن کوئی غلطی ہو، اس کو کوئی حکام یا کوئی اور ٹھیک کر دے شریعت کی روشنی کے اندر، تو فلا اثم علی، تو ایسا درست شریعت کے مطابق وصیت کی اصلاح کرنے والے کے لیے فلا اثم علی، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. یہ تو ہوگا آیت کا ترجمہ مختصر اس کے بارے میں. اب اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ کتب علیکم، کہ کاتبہ یکتب ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے فوریزہ علیکم، اس کی تفسیر میں کتبہ کا مطلب ہے فوریزہ، فرض کیا گیا ہے، علیکم، تمہارے اوپر. کیا فرض کیا گیا؟ اذا، جب، حاضرہ ہوتا ہے حاضر ہونا یا پہنچنا، اذا حاضرہ، جب پہنچے، احدکم الموت، تم میں سے کسی کو موت، یعنی اگر فرض کرے کوئی بندہ جو ہے وہ موت کو یعنی کوئی بندہ موت کے قریب ہو، اسے یہ اندیشہ ہو، یہ آثار ہو کہ میری موت ہونے والی ہے، ٹھیک، کوئی بیماری ایسی ہو یا کوئی آثار ہو یا بڑھاپا ہو، کچھ بھی ہو، تو کسی بندے کو جو ہے وہ کوئی بندہ موت کے قریب پہنچ جائے، مطلب قرب الموت نہیں ہے بلکہ یہ اسے اندیشہ ہو کہ اب میری زندگی کم رہ گئی ہے، یا ایسی بیماری کے اندر ہوں یا ایسے بڑھاپے کے اندر ہوں، کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، کہ تمہارے اوپر یہ فرض کیا گیا ہے، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کو موت پہنچے، ان، اگر، اگر اس نے چھوڑا، تارا کا یترک کو ہوتا ہے چھوڑنا، خیر کا لفظی مطلب ہوتا ہے اچھی چیز، یاد رکھیے. عربی کے اندر اس کے کئی معنی ہیں لیکن یہاں مفسرین کا مطلب یہ ہے، مفسرین کہتے ہیں یہاں خیر کا مطلب ہے مال، یعنی جو بھی دولت اپنے بندے کے پاس ہوتی ہے، عرفاً ہر وہ چیز جسے مال کہا جا سکتا ہے، پیسے ہوں، سونا ہو، چاندی ہو، کاروبار ہو، کچھ بھی ہو. ان تارا کا خیرہ، اگر اس نے چھوڑا ہو مال، ان تمہارے اوپر یہ فرض کیا گیا ہے کہ جب کسی کو موت پہنچے اور اس نے مال چھوڑا ہو، یعنی کوئی جسے ہم ترکہ بھی کہتے ہیں، جیسے ترکہ چھوڑا ہو، ٹھیک ہے، تو الوصیت، تو اس کے ذمہ کیا ہے؟ کتب علیکم، تمہارے اوپر فرض کی کیا چیز کیا گیا ہے؟ الوصیت، وصیت. اب وصیت کا لفظی مطلب ہوتا ہے عربی کے اندر، پہلے لفظی مفہوم دیکھیے. وصیت کا لفظی مطلب یہ ہے کہ بندہ دوسرے کو کرنے کے لیے جو کچھ کہتا ہے نا، یعنی آپ کسی بندے کو کہتے ہیں کہ یہ کرو، کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو وصیت کی اپنے والدین کے اوپر احسان کرنے کی. تو یہاں وصا کا مطلب ہے کرنے کے لیے کچھ کہنا، وصیت کرنا. تو وصیت کا لفظی مطلب ہوتا ہے کسی بندے کو کرنے کے لیے کچھ کہنا کہ یہ کام ضرور کرو، ٹھیک ہے، کہ یہ کام کرو، ٹھیک ہے. اب وہ بندے کی زندگی کے اندر ہو یا بندے کی موت کے بعد ہو، یہ دونوں کے لیے وصیت لفظ عربی کے اندر استعمال ہوتا ہے. یہ تو ہے اس کا مفہوم عربی زبان، لیکن یاد رکھیے لفظ کے ایک مطلب ہوتے ہیں اس کے لغوی مطلب، ٹھیک ہے، یعنی عربی زبان کے اندر اس کا مطلب. ایک ہوتے ہیں لفظ کے اصطلاحی مطلب، کہ ٹرمینالوجی کے اندر وصیت کا مطلب کیا ہے. ٹرمینالوجی کے اندر وصیت کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ مرتے وقت اپنے یہ ایک ہدایت چھوڑ کے جاتا ہے کہ میرا مال جو ہے
اس کو یہاں کنزیوم کیا جائے، یہاں لگایا جائے، میری میراث، میرا مال اس طرح کس طرح تقسیم کیا جائے، یہ جو لکھ کوئی ہدایات چھوڑ کے مرنے والا جاتا ہے، چاہے اس کو لکھ کے جائے، چاہے اس کو زبانی کسی کو وصیت کر کے جائے، ٹھیک ہے، تو اس کو شرعی اصطلاح، اس وصیت کی اصطلاح پھر اس کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہاں اس کا اصطلاحی مطلب مراد ہے کہ الوصیہ، تو کہ جب کسی کو موت آ جائے اور اس نے کوئی مال چھوڑا ہو، یعنی اس حالت کے اندر موت آ رہی ہو کہ اس کے پاس مال ہو، تو اس کے اوپر فرض کیا ہے؟ الوصیہ، تو وصیت کرنا کس کے لیے؟ للوالدین، لے کے لیے، الوالدین والدین کے لیے، واو، اور الاقربین، الاقربین جو ہے نا وہ اقرب کی، جب اقرب ہوتا ہے اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے جو قریب ہو، لیکن اقربین سے یہ مراد رشتہ دار ہے، ٹھیک ہے، کہ والاقربین، اور رشتہ داروں کے لیے، یعنی وصیت للوالدین والاقربین بالمعروف، کہ اس کو چاہیے کہ وصیت کرنا اس کے اوپر فرض ہے، والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، با ساتھ، المعروف، معروف کہتے ہیں کوئی بھی کام جو صحیح طریقے سے کیا جائے، شریعت کے مطابق، انصاف کے مطابق۔ اس کے مقابلے میں جو اس کا جو اینٹونیم متضاد سمجھ ہوتا ہے وہ منکر ہے، اور منکر ہر اس کام کو کہتے ہیں جو کہ انصاف کے مطابق نہ ہو، جو شریعت کے خلاف ہو، اسے آپ منکر کہہ سکتے ہیں۔ تو یہاں معروف مراد ہے کہ انصاف کے ساتھ، احسان کے ساتھ، شریعت کے طریقے کے مطابق، بالمعروف، یعنی وصیت، یعنی مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی بندہ مرنے لگے تو اپنے مال میں سے وصیت کر جائے کہ میرے مال میں میرے والدین کو یہ ملے اور میرے رشتہ داروں کو یہ ملے، یہ وصیت کر جائے۔ اب یہ ذہن میں کے اندر رکھیے کہ آپ کو یہ اچھی طرح پتہ ہے کہ اسلام کے اندر آیت میراث موجود، سورۃ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، کہ اللہ تعالیٰ تم کو وصیت کرتا ہے اپنی اولاد کے بارے میں، اور یہ آیت جو وصیت کی ہے وہاں اس کی تقریباً 3-4 آیات ہیں، اور یہ جو جتنی بھی آیات ہیں یاد رکھیے، آپ کو پتہ ہے کہ وصیت کے بارے میں اس کے اندر پوری ڈیٹیل موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر یہ جو آیت ہے اس کا مطلب کیا؟ تو یاد رکھیے یہ جو موجودہ آیت میں نے پڑھی ہے نا کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، یہ وصیت کی وہ جو تفصیلی آیت تھی سورۃ النساء کے اندر، اس کے نازل ہونے سے پہلے کی ہے، اور یہ جو فرض وصیت ہے نا کہ وصیت کرنا میت کے اوپر یا مرنے والے کے اوپر جب قریب المرگ ہو یا جب اس کے موت کے آثار ہو تو اس کے اوپر وصیت کرنا فرض ہے۔ اب وصیت کے اندر یہ جو وصیت کرنا فرض ہے یہ حکم منسوخ ہے، یاد رکھیے، ٹھیک، اس لیے کہ جو بعد کے اندر آیت نازل ہوئی نا سورۃ النساء، جب میں نے پڑھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ النساء کے اندر کہ للرجال نصیب، کہ بندوں کے مرد کے لیے حصہ ہے، مما ترک الوالدان والاقربون، جو کچھ چھوڑا اس کے والدین نے یا رشتہ داروں نے، وللنساء نصیب، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے، مما ترک الوالدان والاقربون، جو چھوڑا اس کے والدین نے اور رشتہ، یعنی مرد ہو یا عورت، اس کے رشتہ دار یا والدین جو کچھ چھوڑ کے مرے اس کے اندر ان کا حصہ ہے۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو وصیت، جو پہلا حکم جو کہ ہم نے آج پڑھا ہے کہ وصیت کرنا مرتے وقت فرض ہے، یہ اس سورۃ النساء کی بعد والی آیت سے منسوخ ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، یعنی وصیت کرنا یہ اس کا جو فرضی حکم ہے، یاد رکھیے، اس کا فرضی حکم منسوخ ہے کہ وصیت کرنا فرض ہے۔ اب لیکن اس آیت کا جو حکم ہے نا جسے ہم کہتے ہیں ایک استحبابی حکم، وہ اس کا اب بھی باقی ہے، اس کی میں وضاحت کرتا ہوں کہ اس کا فرضی اور اس کا اصل حکم اس لیے بھی اس کا وصیت کرنے کہ والدین کے بارے میں خاص طور پہ وصیت کرنا اس لیے بھی یہ منسوخ ہے کہ آگے سورۃ النساء کے اندر یہ بھی ہے کہ وہاں اس آیت کے اندر تو یہ کہا گیا نا کہ والدین کے لیے وصیت کرنا فرض ہے، لیکن آگے پھر والدین کا حصہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی مقرر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ النساء کے اندر کہ والی ابویہ لکل واحد منہم السدس مما ترک ان کان لہ ولد، کہ اگر کسی بندے کی اولاد نہ ہو اور کسی بندے کی اولاد ہو اور اس کے والدین بھی زندہ ہوں اور اس بندے کی موت ہو جائے تو اس کے والدین میں سے ماں باپ میں دونوں کے لیے چھٹا حصہ جو ہے وہ مقرر ہے، یہ حصہ ہے والدین کا۔
تو اس کا مطلب ہے یہ جو بعد کی آیت جو کہ بھی سورۃ النساء کی آپ کے سامنے، اس آیت نے اور اس کے ساتھ باقی آیات نے جو فرض وصیت تھی اس کی فرضیت ختم کر، یعنی وصیت کی جو فرض ہونا ہے وہ منسوخ ہے، یاد رکھیے، ٹھیک۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وصیت کرنا جو اس کا فرض ہونا تو منسوخ ہو گیا، لیکن کیا وصیت کرنا مطلقاً اب یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یعنی آیت وصیت نازل ہونے کے بعد اب اس آیت کی روح سے وصیت کرنا فرض تو نہیں ہے لیکن کیا جائز ہے یا جائز ہی نہیں ہے؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ آپ کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ رشتہ دار ہیں جن کا قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کے اندر جن کا حصہ بتا دیا ہے کہ بیٹے کے لیے اتنا ہے، بیٹی کے لیے اتنا ہے، شوہر کے لیے اتنا ہے، بیوی کے لیے اتنا ہے، اور والدین کے لیے اتنا ہے۔ تو وہ لوگ جن کا حصہ شریعت کے اندر فرض ہے، جن کا حصہ شریعت نے خود مقرر کر دیا ہے، یاد رکھیے یہ مسئلہ سمجھیے گا کہ جن لوگوں کا وصیت کے اندر حصہ شریعت نے خود فرض کر دیا ہے، جنہیں ذوی الفروض وغیرہ کہتے ہیں فقہی اصطلاح کے اندر، قرآن و حدیث کی اصطلاح کے اندر، تو ان کے لیے تو وصیت کرنا ناجائز اور حرام ہے، یاد رکھیے، اور اس کے اوپر امت جو ہے متفق ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضرت عمر بن خارجہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطبہ حجۃ الوداع کے اندر کہ ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ذی حق کو اس کا حق دے دیا ہے، یعنی وصیت کے اندر۔ فلا وصیت لوارث، تو وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے، حدیث دیکھیے، فلا وصیت لوارث، تو ایسا وارث جس کا حق اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے اس کے لیے کوئی وصیت کسی قسم کی جو نہیں ہے۔ یہ نہیں فرض کر لو ایک بندہ یہ وصیت کرتا ہے مرتے ہوئے کہ مرنے کے بعد میری ساری جائیداد میرے بیٹے کو دے دیا جائے، یہ وصیت اس لیے ناجائز ہے کہ بیٹے کا حصہ ویسے ہی مقرر ہے۔ کہا کہ میری ساری جائیداد میرے والد کو دے دی جائے، اس لیے ناجائز ہے کہ والد کا حصہ شریعت نے مقرر کر دیا، یا میری جائیداد میری بیوی کو دے دی جائے، اس کا حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دے، یہ ایسی کوئی بھی وصیت کرنا یہ شرعاً جو ہے یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جن کا حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے ان کے بارے میں تو کوئی وصیت نہیں کی جا سکتی کہ فلاں کو اتنا دیا جائے یا فلاں کو اتنا دیا جائے۔ ہاں ایک صورت یہ ہے، اگر آپ سارے وارث جتنے بھی وارث ہیں جن کا حصہ مقرر ہے اگر سارے اکٹھے ہوں اور سب کا اتفاق ہو جائے کہ جو میت جو ہے یا جو مرنے والا ہے سارے اکٹھے ہو جائیں اور بالاتفاق کہیں کہ اگر آپ نے اپنے ذوی الفروض کے لیے، یعنی جن لوگوں کا حصہ مقرر ہے ان کے لیے وصیت کرنی ہے، اگر سارے وارث راضی ہوں تو پھر وصیت کرنے کا اختیار ہے۔ لیکن اگر وارث راضی نہ ہو تو کسی ایسے بندے کے حق کے اندر وصیت کرنا جس کا وراثت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا مقرر کر دیا ہے یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ میں نے بتا دیا کہ اچھا ایک تو یہ وارث ہو گئے کہ جن کا حصہ شریعت نے مقرر کر دیا ہے، اب ان کے لیے تو وصیت کرنا جو ہے وہ ناجائز ہے۔ یہ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجۃ الوداع کی یہ حدیث بھی ہے کہ میں نے پڑھا کہ ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقہ فلا وصیت لوارث، اللہ تعالیٰ نے ہر ذی حق کو، ہر اہل حق کو اس کا حق دے، ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے، تو وارث کے لیے کوئی وصیت ہے۔ یہ نہ صرف حدیث ہے اور اس حدیث کے اوپر خطبہ حجۃ الوداع کی حدیث، بلکہ یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا بھی اس کے اوپر اجماع ہے کہ وارث کے لیے، یعنی جس کا حصہ مقرر ہے اس کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا شرعاً اگر کسی معاملے پہ، یہ غور سے سنیے گا، یہ بڑا اہم مسئلہ اور فقہ کے اندر اس کو بڑا یوز ہوتا ہے، اگر کسی مسئلے کے اندر صحابہ کرام کا اجماع ہو تو یاد رکھیے وہ شرعی طور پہ حدیث متواتر کے برابر ہوتا ہے۔ متواتر ایسی حدیث کو کہتے ہیں کہ ایسی حدیث جس کو روایت کرنے والے اتنے زیادہ ہوں کہ ان کا عقلاً ان کا جھوٹ پہ جمع ہونا، عقلاً اس کے اوپر غلطی کا امکان نہ ہو، اسے کہتے ہیں ایسی حدیث کو متواتر کہا جاتا ہے۔ تو اجماع صحابہ کی جو ویٹیج ہے وہ حدیث متواتر کے اوپر برابر ہے۔ اور یاد رکھیے کہ حدیث متواتر قرآن مجید کی ویسے جو کوئی آیت ہے نا اس کو حدیث سے منسوخ نہیں قرار دیا جا سکتا،
لیکن اگر کوئی حدیث متواتر موجود ہے، یاد رکھیے، اگر کوئی حدیث متواتر موجود ہے تو اس کے ذریعے قرآن کی تو یاد رکھیے وہ قرآن مجید کے کسی حکم کی ناسخ یعنی اس کو منسوخ کرنے والے بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے اوپر ہمارے جتنے بھی مفسرین محدثین وغیرہ اس کے اوپر کسی کا کوئی جو ہے وہ اختلاف نہیں ہے۔ تو اجماع صحابہ جو ہے وہ حدیث متواتر کے برابر ہے، اور اس سے ذریعے شرعی احکامات یعنی کسی قرآنی حکم کی تنسیخ یا اس کو منسوخ کرنا بھی اس کا منسوخ ہونا بھی ممکن ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، اس کی ایک مثال تو یہ آیت ہے جو میں نے آج پڑھی تھی۔ دوسرا یاد رکھیے کہ اسی حدیث اسی حکم کے اوپر امت کا اجماع بھی ہے کہ جس کی وصیت قرآن مجید کے اندر حدیث کے اندر مقرر ہے نا، جس کا حصہ وراثت کے اندر میراث کے اندر، اس کے بارے میں کوئی وصیت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اوپر میں نے آپ کو ایک اصول بھی بتا دیا کہ یہ جو آیت یہ جو وصیت کی یہ جو آیت ہے جو ہم نے آج پڑھی ہے کہ میت کے اوپر وصیت کرنا فرض ہے والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے، یہ حدیث کی روح سے، اجماع صحابہ کی روح سے اور اجماع امت کی روح سے یہ بالاتفاق اس کی فرضیت ختم ہے۔ ہاں وہ وارث جن کا حصہ قرآن اور شریعت نے واضح نہیں کیا، مثلا ایک بندہ ہے، اس کے 2 بیٹے ہیں اور ایک پوتا زندہ ہے، اور آپ کو شریعت کا اصول پتہ ہونا چاہیے، اگر کسی بندے کے بیٹے زندہ ہوں یاد رکھیے اور پوتا موجود ہو، ٹھیک ہے، چاہے اس پوتے کا والد فوت بھی ہو چکا ہو، تو یاد رکھیے شرعاً پوتے کے لیے وصیت نہیں ہے، یاد رکھیے کیونکہ شریعت کا اصول یہ ہے کہ قریب والے رشتہ دار ہوں تو قریب والوں کو پہلے ملتا ہے، کچھ بچ جائے تو بعید والوں کو ملے گا، اگرچہ اس پوتے کے لیے چاہے یتیم ہو اس کے لیے وصیت میں حصہ نہیں ہے بیٹوں کے ہوتے ہوئے۔ تو ایسی صورت کے اندر فرض کر لیں اگر اس دادے کی وفات ہونے لگی ہے اور وہ کہے کہ میں نے اپنے پوتے کے لیے وصیت کرنی ہے، کیونکہ ویسے تو اس کا حصہ نہیں ملنا پوتے کو شریعت کے روح سے، اس کے والد کی فوت چکے ہیں اور بیٹے زندہ ہیں، بیٹیاں زندہ ہیں، لیکن اگر وہ چاہے تو وصیت کر سکتا ہے کیونکہ پوتے کے لیے حصہ مقرر نہیں ہے نا، تو اب ایسے پوتے کے لیے میں نے صرف ایگزامپل دی ہے، ایسے پوتے کے لیے وصیت کرنا جائز ہے، اور یہ وصیت یاد رکھیے میکسیمم 1/3 مال کے اندر ہو سکتی ہے، یعنی فرض کریں وہ 3 لاکھ تو مثال اب بڑی چھوٹی سی لگتی ہے، فرض کریں وہ 3 کروڑ چھوڑ کے مرا ہے، تو 3 کروڑ میں سے 1 کروڑ تک کی وصیت وہ پوتے کے لیے کر سکتا ہے، چاہے یہ باقی وارثوں سے اس کو زیادہ بھی مل جائے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو پوتے کے لیے وصیت کرنا ہے یہ جائز ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ 1/3 تک، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 1/3 تک وصیت جائز ہے، اس سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق حضرت سعد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس مال بہت ہے لیکن میرے وارثوں کے اندر صرف ایک لڑکی ہے، تو کیا میں آدھے مال کی وصیت کر جاؤں کہ لڑکی کو کتنا مال چاہیے، آدھا لڑکی کو دے دوں اور آدھا وصیت کر جاؤں؟ تو آپ پہلے فرمایا کہ میں کیا 2/3 کی وصیت کر جاؤں کہ 1/3 بیٹی کو دے دوں اور 2/3 جو ہے وہ وصیت کر جاؤں باقی لوگوں کے لیے جو رشتہ دار وغیرہ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ تو کیا میں آدھے مال کی وصیت کر جاؤں؟ کہا نہیں، آدھا مال بھی زیادہ ہے۔ تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ رسول کیا میں 1/3 کی وصیت کر جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1/3 مال بھی بہت ہے، یعنی 1/3 کی اجازت دی، لیکن کہا کہ یہ مال بھی بہت ہے، یعنی پسند نہیں کیا 1/3 کو، لیکن اجازت دے دی۔ اس کی بنا سے ابن عباس فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ 1/3 فرمایا کہ 1/3 بھی بہت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹر ہے کہ 1/4 کے اندر کرے، 1/4 کے اندر جو ہے وہ وصیت کرے، لیکن شرعاً اس حدیث سے ثابت ہوا کہ 1/3 تک کی وصیت کسی ایسے بندے کے حق میں کرنا جس کا حصہ شریعت نے مقرر نہیں کیا یہ جائز ہے، اور یہ میراث تقسیم کرتے ہوئے یہ میت کے ذمہ پہلے قرض نکالا جائے گا، پھر جو ہے وہ 1/3 جتنی اس نے وصیت کی ہوگی 1/3 یعنی فرض کریں 5واں حصہ کیا، 4تھا حصہ کیا، 3را حصہ کیا، تو جتنی بھی وصیت کی یہ پہلے نکالی جائے گی، اس کے بعد پھر وراثت تقسیم ہوگی۔ تو یہ وہ وصیت ہے جس کا کرنا جائز ہے، یعنی دوبارہ کہ جن وارثوں کا حصہ شریعت نے فرض کیا کرے فلا وصیت لوارث، ان کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے، اور جن کا حصہ شریعت نے فرض نہیں کیا
ان کے لیے 1/3 تک ٹوٹل وصیت کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات اور فرمایا. اور جو کہتا ہے حقاً علی، حقاً علی کا مطلب ہوتا ہے، حقاً علی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز بندے کے اوپر یہ حق یہ مقرر کیا گیا، یعنی فرض ہے، یعنی وصیت کی آیات سے پہلے یہ فرض تھا، اب یہ فرض نہیں ہے، لیکن 1/3 تک وصیت کی جا سکتی ہے. اب دیکھیں کوئی ایسا، اگلی جو آیت کا ایسا ہے، اگلی جو آیت فرمایا کہ فمن بدلہ، جس کسی نے اس کو بدلا، فمن بدلہ، یہ جو ہو ہے یہ پروناؤن ہے، اس میں ضمیر ہے، اور یہ جو ہو کی ضمیر ہے یہ وصیت کی طرف ہے کہ فمن بدل الوصیت، کہ جس نے وصیت کو بدلا، بعد اس کے بعد ما سمیہ، اس کے بعد کہ اس نے اس کو من بعد ما سمیع الوصیت، اس طرح ہے کہ جس نے وصیت کو بدلا وصیت کو سننے کے بعد، فانما، تو انما بے شک اسمہ، تو اس کا جو گناہ ہے یعنی وصیت بدلنے کا گناہ، علی الذین، ان لوگوں کے اوپر ہے، یبدلونہ، جنہوں نے اس کو بدلا. یعنی کوئی سینیریو ایسا ہو گیا کہ میت نے فرض کریں یہ کہا کہ میں 1/3 جو ہے یہ اپنے فلاں پوتے کو دیتا ہوں جو کہ یتیم ہے، اور فرض کریں وہ جو کہ قریب، اور یہ فرض کریں میت نے لکھوایا نہیں، دو بندوں کی موجودگی میں کہہ دیا کہ میرے مرنے کے بعد کسی نے کہا کہ میرا 1/3 میرے پوتے کو جائے گا. اب یہ مرتے وقت جو قریب تھے، ایک یا دو جتنے بھی تھے، وہ لوگ یہ سن رہے تھے کہ اس نے 1/3 پوتے کے حق کے اندر وصیت کی ہے، لیکن جو باقی وارث ہے، میں کسی کا نام نہیں لیتا کیونکہ آپ کو بتاؤں یہ ہم نے واقعات ہوتے دیکھے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دادا تو چھوڑ گیا کہ کیونکہ پوتے کا باپ مر چکا ہے، وہ یتیم ہے، اگر اس کا حصہ نہیں ہے تو میں اس کے لیے حصہ 1/3 یا کچھ 1/3 سے کم چھوڑ جاتا ہوں. تو وہ تو کہہ گیا کہ میرے پوتے کے لیے 3 پلاٹ ہیں، ایک اسے دے دیں، 3 لاکھ ہیں، 1 لاکھ اسے دے دیں، 3 دکانیں ایک اسے دے دیں وغیرہ. لیکن بعد والوں نے کہا کہ یہ تو جناب ہمیں بچے نے کیا کرنا ہے، ہماری تو بڑی بڑی فیملیز ہیں تو ہم نے اس کو کرنا ہے. باقی والے یہ بات دبا گئے اور کسی کو بتایا نہیں. اب یاد رکھیے کہ یہ جو دبانے والے ہیں، چاہے شریعت زبانی کی گئی ہو، چاہے وصیت زبانی کی گئی ہو، یا چاہے وصیت جو ہے وہ لکھ کے کی گئی ہو، جس کسی نے اس کو سننے کے بعد یا وصیت کے بعد اس کو بدل دیا، فرمایا فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، تو اس کا گناہ ان کے اوپر ہے جس نے اس کو بدلا. یعنی اب جس کو وصیت کا پتہ تھا اس نے بتایا ہی نہیں، فرض کریں ایک وارث وفات کے وقت قریب تھا، اس کو پتہ چل گیا کہ دادے نے وصیت کی تھی پوتے کے حق میں، لیکن اس نے کسی کو بتایا ہی نہیں، اور باقی کو پتہ ہی نہیں تھا، پوتے کو کچھ نہیں دیا گیا. اب یہ جو معروم ہو گیا نا پوتا، جس بندے نے وصیت کو سنا تھا اور آگے اس نے اس کو بتایا نہیں، یہ سارا گناہ اس کے اوپر ہے. باقی وارث اس معاملے کے اندر جو ہیں وہ معذور ہیں. یا فرض کریں مقدمہ ہو گیا اس کے بارے میں، پوتے یا کسی نے مقدمہ کر دیا کہ بعد میں کہ میرے بارے میں وصیت تھی اور کسی نے بتائی نہیں. اب فرض کریں ایک ہی گواہ ہے وصیت کا اور وہ دبا گیا، عدالت کے اندر مقدمہ چلا اور جج نے تو ایویڈنسز دیکھنے ہیں نا، جج نے ایویڈنس نے کہا گواہی ناکافی تھی، اس نے پوتے کے خلاف فیصلہ دی. اب وہ جج بھی گناہ گار نہیں ہے، یاد رکھیے گا، وہ قاضی بھی گناہ گار نہیں ہے، وہ باقی لوگ بھی گناہ گار نہیں ہے. جس بندے نے وصیت کو سنا تھا اور اس کو اس نے دبا دیا تھا، اس بندے کے اوپر سارا گناہ ہے. نہ قاضی گناہ گار ہے اور نہ باقی لوگ گناہ گار ہے جن کو اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ بات بتا دیا گیا کہ اس کے اندر کون گناہ گار ہے اور گناہ گار. ہاں فرض کریں وہ جس نے وصیت سنی تھی وہ کوئی خاتون تھی یا کوئی اور تھا، وہ بھول گیا، ٹھیک ہے، یا بھول گئی، اور بعد کے اندر کبھی یاد آیا، تو جب بھی یاد آیا ان کے اوپر فرض ہے، جب بھی یاد آیا وہ اس کا حصہ ادا کریں جس کا حصہ ادا نہیں. تو یہ تو بات یہ ہوگی کہ اگر کسی نے وصیت کو تبدیل کیا تو تبدیل کرنے کا گناہ کس کے اوپر ہے. اب ایک چیز اور بھی ہے کہ مرنے والا بعض دفعہ جو ہے وہ طرفداری کی وجہ سے کسی اور کے لیے وصیت کرے. فرض کریں وہ وصیت کر جاتا ہے مرنے والا، 3 بیٹے ہیں اور وہ ساری جائیداد فرض کریں ایک بیٹے کے نام کر جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا ساری جائیداد نیکی کے بعض، دیکھیں ہم جب نیکی بھی کرتے ہوتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ شریعت نے نیکی کی حدیں مقرر کی ہیں، جس طرح کہ فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر، کہ نیکی یہی نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو، بلکہ نیکی کا معیار اللہ تعالیٰ نے، نیکی کا مطلب اللہ تعالیٰ کا تقرب ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا، اس کا مطلب ہے نیکی کا سٹینڈرڈ ہم نہیں سیٹ کر سکتے. نیکی کا سٹینڈرڈ، نیکی کا معیار وہی ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا.
ٹھیک ہے، تو اس لیے اب کوئی بندہ کہے کہ میں، جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ یاد رکھیے، میں آپ کو بتاؤں، بعض دفعہ ہم لوگوں کو، یاد رکھیے گا، نیکی کا دورہ بھی پڑتا ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض دفعہ ہم نیکی کے اندر افراد و تفریط اس طرح کرتے ہیں کہ ہم خود اپنے معیار مقرر کر لیتے ہیں اور شریعت کو بھول جاتے ہیں کہ شریعت نے نیکی کا معیار کیا مقرر کیا. شریعت نے کہا ہے کہ وصیت وارثوں کے حق میں نہیں ہے. اب ایک بندہ وصیت کر جاتا ہے وارثوں کے حق کے اندر، یہ ناجائز ہے. یاد رکھیے شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ غیر وارث کے لیے وصیت کرے 1/3 سے زیادہ نہ کرے. کوئی بندہ کہے میں پوری جائیداد کسی اور کو دے جاتا ہوں، ٹرسٹ کو دے دیتا ہوں، یا فلاں ایک بیٹے کے نام کر دیتا ہوں، یا فلاں میرا کوئی دوست ہے اس کے نام کر جاتا ہوں. ٹھیک ہے، اب اس طرح کی ساری چیزیں یہ ہمارے جو ہے یہ خود سے مقرر کردہ اصول ہیں جن کی ہمیں شریعت نے اجازت. اس لیے قرآن نے جب وصیت کیا ہے سورۃ النساء کے اندر، جب قرآن نے وصیت کی آیت مینشن کی ہے نا، ذکر کیا ہے، تو قرآن مجید نے اس کے آخر کے اندر کیا کہا ہے کہ آباؤکم و ابناؤکم، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل بتائی، فلاں کا حصہ یہ ہے، فلاں کا حصہ یہ ہے، فلاں کا حصہ یہ ہے، بیٹے کا اتنا ہے، بیٹی کا اتنا ہے، بیوی کا اتنا ہے، ماں کا اتنا ہے، باپ کا اتنا ہے، اگر ہو تو ماں بہن بھائیوں وغیرہ کے لیے اتنا ہے. یہ سارے مقرر کرنے بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آگے، اللہ تعالیٰ کا کمنٹ دیکھیے کہ آباؤکم و ابناؤکم، کہ تمہارے آباء و اجداد اور تمہارے بیٹے، لا تدرون، تم نہیں جانتے، ایہم اقرب لکم نفع، تم نہیں جانتے کہ نفع کے لحاظ سے تمہارے لیے کون زیادہ ہے. یعنی تم نہیں جانتے کہ آباء و اجداد میں سے کون تمہارے فائدے کے اندر نہیں ہے اور کون تمہارے فائدے کے اندر. ہو سکتا ہے جو بندہ ایک مردے کے مرنے والے کے قریب ہو، اچھی لچھے دار زبان بھی استعمال کرے، اس کا مقصد صرف جائیداد اینٹھنا ہو، یہ بھی ممکن ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو رشتہ دار ہیں تمہیں نہیں جانتے، تم نہیں جانتے کہ کون تمہارے حق کے اندر کتنا بہتر ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں. اس لیے وسلم نے اس کو دوبارہ حدیث سن لے کہ ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ذی حق کو اس کا حق دے دیا ہے. فلا وصیت لوارث، تو وارث کے لیے کوئی وصیت. تو تم نہیں جانتے کہ تمہارے کون سا بیٹا جو ہے وہ تمہارے حق میں زیادہ اچھا ہے، کون سا اچھا نہیں ہے. تمہارا دوست تمہارے حق میں اچھا ہے، تمہارا دوست تمہارے حق میں اچھا نہیں. ٹھیک ہے، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے مرنے کے بعد، یہ حدیث غور سے سنیے گا، ہم بعض دفعہ صدقے خیرات کے چکر میں یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے اوپر ہمارے حق بھی ہیں. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ، اور خاص طور پہ وہ صدقہ جب آپ اب سب کچھ زندگی گزار چکے ہوں اور اب وہ جائیداد کام آنی ہو اور وہ حق ہے آپ کے وارثوں کا، اور آپ مرتے ہوئے جنت کمانے کے شوق کے اندر آپ وارث کے اوپر ظلم کرتے. رسول نے فرمایا کہ اپنے بعد تم وارثوں کو اس حالت کے اندر چھوڑ جاؤ کہ وہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھریں. اس سے بہتری ہے کہ تم انہیں اس طرح چھوڑ جاؤ کہ انہیں ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. حدیث شریف کا یہ بھی موضوع، مسلم کی یہ بھی حدیث ہے کہ ایک بندہ 70 سال اچھے عمل کرتا رہتا ہے. یہ بھی حدیث میں رسول نے فرمایا کہ ایک بندہ 70 سال اچھے عمل کرتے رہتا ہے لیکن وصیت کے اندر ظلم کر جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جہنم کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے. اور ایک بندہ 70 سال برے عمل کرتا رہتا ہے، مطلب یہ ہے کہ گناہ بھی کر لیے، ثواب والے کام بھی کر لی، نیکی بھی کر لی، اور مرتے ہوئے وہ وصیت ٹھیک کرتا ہے تو وہ جنت کے اندر داخل. ہمیں ایک واقعہ یاد ہے کہ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب یہ جو فاروق لغاری پاکستان کے سابق، دیکھیں میں کوئی پیپل پارٹی کا بندہ نہیں ہوں، میں ویسے ایک بات بیان کر رہا ہوں، کوئی مجھے ٹیگ نہ کر دے کسی پارٹی کے ساتھ یا کسی فرقے کے ساتھ. مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، شیخ التفسیر تھے، فرمایا کرتے تھے کہ یہ فاروق لغاری کے دادا کی وفات ہوئی نا، تو مولانا احمد علی لاہوری فرمانے لگے کہ پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے یہ جنت کے اندر گیا ہے. حالانکہ وڈیرے تھے، آپ کو پتہ ہے وڈیروں کے کیسے کام ہوتے ہیں. تو لوگوں نے کہا حضرت اس نے بہت غریبوں کی مدد کرتا تھا. انہوں نے کہا نہیں یہ بات نہیں ہو سکتی، لوگ بہت مدد کرتے ہیں، ڈاکو بھی کہتے ہیں کہ میں ڈاکے ڈالتا ہوں لیکن غریبوں کی مدد بھی کرتا ہوں. تو کسی نے کہا کہ حضرت وہ بیواؤں کو خاص طور پہ ہیلپ کرتے تھے، یتیموں کو. انہوں نے کہا نہیں یہ بات بھی نہیں ہے، لوگ بہت کرتے ہیں. پھر جس نے کہا کہ حضرت انہوں نے اپنی بہنوں کو جائیداد کے اندر حصہ دیا تھا. کہتے ہیں ہاں یہی بات ہو سکتی ہے. تو یاد رکھیے کہ جو ہم جائیداد کے حصے ماتے ہیں، اس نے فرمایا کہ 70 سال ایک بندہ نیک عمل کرتا رہتا ہے
لیکن وصیت کے اندر زیادتی کرتا ہے تو اس کے وہ جہنمی ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ چھوٹی سی چیز نہیں ہے، یہ آپ کے اوپر فرض ہے کہ اگر آپ کے پاس جائیداد ہے تو مرنے کے بعد آپ جو ہے وہ یہ یقینی بنائیں کہ اللہ تعالیٰ کے اصول کے مطابق تقسیم ہو۔ اگر وہ اس طرح تقسیم نہ ہوئی تو عند اللہ وہ آپ سے مواخذہ ہوگا، کسی اور سے مواخذہ۔ اس لیے میں کہتا ہوں آج کل کے دور کے اندر آپ یہ اپنے بعد وصیت کر جائیں، میں کہتا ہوں کہ، اور ضرورت نہیں کہ مرنے کا انتظار کیا جائے، یہ آپ کی بات ویل نون لوگوں کے اندر کہ اگر مرنا تو سب نے کہ میرے مرنے کے بعد جو میری وراثت ہوگی وہ شریعت کے اصول کے مطابق تقسیم ہوگی۔ کم از کم اتنی وصیت کرنی ضروری ہے کہ آج کل شریعت کو کون دیکھتا ہے؟ بتائیے، کوئی دیکھتا ہے وصیت کو؟ ٹھیک ہے، اگر ہو بھی تو کہتے ہیں جائیداد اس کے وہ بیٹے یا بیٹیاں لے جائیں گے، حالانکہ بیٹے اور بیٹیوں کے علاوہ بھی حصے ہوتے ہیں جائیداد کے اور بھی لوگوں کے۔ تو یہ میں نے بتایا کہ اچھا فرمایا کہ فمن خافا، جو کوئی ڈرا، من موسن، وصیت کرنے والے کی طرف سے، جانفن، طرفداری سے، او اسمن، یا گناہ سے، یعنی جس کو خوف ہوا کہ مرنے والے نے طرفداری کی ہے یا گناہ کیا ہے، یا یعنی گناہ کی نیت سے، کسی کا حق دبانے کی نیت سے وصیت کی ہے، فاصلح بینہم، تو اس نے ان لوگوں کے درمیان، یعنی وارثوں کے درمیان اصلاح کر دی، یعنی وہ بندہ چاہے کوئی گھر کا بندہ تھا چاہے وہ قاضی تھا، اگر اس نے وصیت کے اندر شرعن کوئی غلطی تھی اور اس کو اس نے ٹھیک کر دیا، فرمایا فلا اسم علیہ، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی اور رحم کرنے والا۔ تو یہ تھا وصیت کے بارے میں۔ اس کی صحیح تفصیل آج نہیں ہے، سورۃ النساء پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کے اندر آئے گی۔ تو بات صرف اتنا ہے کہ وصیت کرنا فرض نہیں ہے، لیکن وصیت کرنا غیر وارثوں کے لیے 1/3 کی وصیت کی جا سکتی ہے۔ اور یاد رکھیے وصیت کرنے کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہدایات دی ہیں، جو اس کے مطابق وصیت کی جائے، اس کے خلاف وصیت نہ کی جائے، اور جو وصیت شریعت کے مطابق نہ ہو، وہ وارثوں کے اندر وہ جو لوگ ہیں یا وہ لوگ جو کہ عدالت ہے اسے یہ اختیار ہے کہ وصیت کے اندر اگر کوئی شرعن کوئی غلطی ہو تو اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند منٹس ہیں، اگر کسی کا کوئی ہو سوال تو آپ فرمائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ ظفر صاحب آپ سے، جی جناب۔ ڈاکٹر ظفر صاحب آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ اگر کوئی صاحب استطاعت ہو اور اس کا انتقال ہو جائے اور وہ وصیت جو ہے وہ نہ کر کے جائے اور پھر بیٹیوں کو ان کا حصہ نہ ملے تو پھر اس کا کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے بڑی، اگر بندہ وصیت نہیں کر کے گیا تو وصیت کرنا فرض تو نہیں رہا نا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے جو وارث ہیں نا، یہ ان کے اوپر اب فرض ہے کہ اگر وصیت باقاعدہ نہیں ہے تو شریعت نے تو خود ان اللہ قد آتاکم کل ذی حق حقہ، اللہ تعالیٰ نے ہر ذی حق کو اس کا حق دے دیا ہے، اور وہ قرآن و حدیث کے اندر مذکور ہے۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ شرعن جو ہے مال میں سے اس کو شرعی طریقے کے مطابق تقسیم کیا جائے، یعنی آپ اس کا طریقہ یہی ہے، یاد رکھیے گا، اس معاملے میں کسی جج کے پاس نہ جائیں، انہوں نے کوئی اور قانون پڑھا ہوتا ہے۔ شرعن اس کا طریقہ یہ ہے کہ عام عالم کے پاس بھی نہ جائے، شرعن ایک ایسا بندہ جو مفتی ہے اس کے پاس جایا جائے، بتایا جائے کہ اتنی جائیداد ہے، میت کے اوپر قرض ہے یا نہیں ہے، اس نے کسی کے لیے وصیت کی ہے یا نہیں کی، ٹھیک ہے، اور اس کو پھر اس کو شرعی طریقے سے وہ تقسیم جو بھی حصے بنتے ہیں اس حصے کو دیا۔ اور اگر فرض کریں ایسے کسی بندے کی کوئی فیس ہے تو وہ فیس جو ہے نا وہ بھی فرض کریں اگر مفتی کوئی فیس لیتا ہے تو اس کے لیے یہ جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ تو اس کنسلٹیشن فی مفتی بھی لے سکتا ہے اگر عدالت لے سکتی ہے، اور وہ میت کے اس جو وراثت ہے اس میں سے وہ بھی ادا کی جا سکتی ہے، قرض ادا کیا جا سکتا ہے، اور اگر کسی غیر وارث کے حق میں وصیت ہے تو بھی اس کے اندر دی جا سکتی ہے، اسی مال کے اوپر تجہیز و تکفین کے اوپر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اس کا یہ طریقہ ہے۔ حضرت، کیا میں نے جواب دے دیا آپ کی بات کا؟ جناب اللہ تعالیٰ عمل کی، تو میرے خیال میں ہمارا زوم سے تو ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے، لیکن فیس بک پہ ہم کنیکٹڈ ہیں، تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کی کوئی سوال ہو تو کوئی بھی دوست جو ہیں وہ اپنا آپ واٹس ایپ جو ہے اس کے ذریعے آپ مجھے کویسچن بھیج سکتے ہیں، اور آپ فیس بک بھی اپنا کوئی سوال۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق ہے، جو کچھ ہم نے پڑھا اور سنا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھنے، اس کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو ہمارے لیے دنیا کے اندر ہدایت کا اور آخرت کے اندر نجات کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔